ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ اللہ کا نیک آدمی تھا، دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اور دعا کیا کرتے تھے؟ عبادتیں کرنے کے بعد کہ یا اللہ مجھے خضر سے ملاقات کروا دیجئے، حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہو جائے۔ ہر دعا میں ایک ہی دعا ہے، کئی سال گزر گئے یہ دعا کرتے، اللہ نے قبول کر دی۔ حضرت خضر سامنے آ گئے، فرمایا میں خضر ہوں، بتائیے کیا کام ہے؟ اتنے سالوں سے مانگ رہے ہیں۔ کہا میں نے ایک دعا کروانی ہے، اسی لیے برسوں سے دعا کر رہا ہوں۔ بتا کیا دعا کوانی ہے؟ یہ دعا کر دیجئے کہ دنیا کے سارے غم میرے لیے ختم ہو جائے، کوئی غم نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ دعا ہے ہی نہیں کرنے کی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو شخص تجھے کم غم میں مبتلا ملے، اس کی طرح تو مجھے کہہ دے، میں دعا کر دیتا ہوں ایسا تو ہو جائے۔ انہوں نے کہا چلے مجھے چند دن کی مہلت دے دیں۔ اب گھومتا پھر رہا ہے، لوگوں سے حالات پوچھتا پھر رہا ہے، تیرے کیا غم ہے تیری طرح ہو جاؤں، تیرے کیا غم ہے تیری طرح ہو جاؤں۔ دن پہ دن گزر گئے، کوئی ایک انسان بھی ایسا اسے نہ ملا کہ جس کو وہ کہہ سکے کہ میں ایسا ہو جاؤں۔ غموں سے کوئی خالی نہیں، دکھوں سے کوئی خالی نہیں، پریشانیوں سے کوئی خالی نہیں۔ پھر کیا مطلب ہے کہ اللہ والوں کو غم نہیں ہوتا، اللہ والوں کو دکھ نہیں ہوتا، اللہ والوں کو اللہ ایسی زندگی دے دیتا ہے ذکر والوں کو کہ وہ زندگی کامیاب زندگی ہوتی ہے، رحمت والی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب نہیں کہ غم نہیں ہوگا، دکھ نہیں ہوگا، بیماری نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دکھ، درد، غم، بیماری کے باوجود ہنستے بستے ہوں گے، انہیں اس کا احساس نہیں ہوگا، وہ ان کی اطمینان کو دکھ ختم نہیں کر سکے گا۔ ایک صحابی کے بارے میں کئی سال بستر پہ گزار دیے، اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے، ایسی تکلیف میں گزار دیے، ایسا دکھ، ایسی تکلیف، ایسی بیماری۔ جب اللہ نے شفا دے دی، دوسرے صحابی نے پوچھا کیسے وقت گزرا؟ کہا بیماری والا وقت یاد آتا ہے، بیماری والا وقت یاد آتا ہے، اب وہ مزہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کہا کیسی بات ہے؟ بولا اس وقت تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ فرشتے آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو دکھ ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مگر وہ دکھ، تکلیف، پریشانی مزید اطمینان کا سبب بن جاتی ہے، راحت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے ذکر کا۔ ذکر کا مطلب یہ، اگر آج آپ ذکر نہیں کرتے تو 10 روپے سے نقصان سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، نیندیں آپ کی اڑ جاتی ہیں، سر میں درد ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ ذکر کرنے والے بن جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو 300 کا نقصان ہو جائے، مگر آپ پھر بھی ہنستے پھرتے گھوم رہے ہوں گے، ہو گیا تو ہو گیا، کیا ہے؟ یہ مطلب ہے ذکر کا، یہ اثر ہے زندگی میں ذکر کا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب اللہ کا ذکر کرنے لگو گے تو تمہارا دل ایسا مطمئن ہوگا کہ آندھی طوفان بھی تمہارا اطمینان نہیں ختم کر سکے گا۔ ایسے بڑے بڑے تکلیفیں آ کے گزر جائیں گی، آپ پہاڑ کی طرح استقامت سے ہنستے بستے اللہ کے رحمتوں میں موجود رہیں گے۔ یہ معنی ہے۔ تو ذکر اللہ کی بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے۔